بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطنت دہلی میں سلطان اور شاہی محل کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس کو ذل اللہ فی الارض، زمین پر خدا کا سایہ اور خلیفہ کا نائب خیال کیا جاتا تھا۔ اختیارات و دبدبہ، رعب اور جلال کے معاملے میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون کا درجہ رکھتا تھا۔ ریاست میں اس کو مقتدر اعلیٰ کی حیثیت حاصل تھی۔ وہ شاہانہ زندگی بسر کرتا تھا۔ شاہی خزانہ اس کی دسترس میں رہتا تھا۔ وہ اس کا استعمال اپنی مرضی سے کرتا تھا۔ وہ خزانے سے جسے چاہتا انعامات سے نوازتا تھا۔ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ سلطان کی حیثیت کے دو پہلو تھے، یعنی سلطان کی ذاتی حیثیت اور سلطان کی شاہی حیثیت۔ سلطان کی ذاتی حیثیت: سلطان عالی شان محل میں رہائش رکھتا تھا، جہاں اس کی خدمت کے لیے سینکڑوں خادم اور خادمائیں دن رات موجود ہوتے تھے۔ شاہی حرم سرا کا نظم و نسق چلانے کے لیے درج ذیل عہدیدار اور ملازمین مقرر کیے جاتے تھے۔ شاہی حرم سرا میں سلطان، اس کی بیگمات، والدہ، شہزادے اور شہزادیاں قیام رکھتی تھیں۔ علاوہ ازیں ان کی خدمت کے لیے خادم، لونڈیاں اور خواجہ سرا ہوتے تھے۔ سلطان کی والدہ مخدومہ جہاں اور خداوند جہاں کہلاتی تھی۔ بڑی بیگم کو ملکہ جہاں کہتے تھے۔ ایرانی روایات اور راجپوت رسوم کے مطابق سلطان کی ماں اثر و رسوخ کی مالکہ ہوتی تھی۔ محل سرا کے انتظام و انصرام میں درج ذیل خدام حصہ لیتے تھے۔ غلامان شاہی: سلطنت دہلی کے دور میں غلامان شاہی کو بہت عزت و تکریم حاصل تھی۔ غلاموں کی تربیت شہزادوں کی طرح کی جاتی تھی اور بعد ازاں ان کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا جاتا تھا، جس کے باعث یہ تربیت یافتہ غلام امراء کے طبقہ میں شامل ہو جاتے تھے۔ التمش کے زمانے میں امراء چہلگانی 40 ذاتی غلام نے بڑا اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا۔ التمش کے بعد یہی غلام بادشاہ گر بن گئے، مگر بربن نے ان غلاموں کی قوت کو کچل کر رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ فیروز شاہ تغلق کے غلاموں کی تعداد 1,80,000 تھی، جن کے لیے ایک الگ محکمہ قائم تھا۔ ان میں سے کچھ غلام اپنی قابلیت سے 5,000 عہدہ تک جا پہنچے۔ 40,000 غلامان شاہی محل پر پہرا دیتے تھے۔ اسی طرح علاؤالدین خلجی کے پاس بھی 50,000 غلام تھے۔ خواجہ سرا: خواجہ سرا سے مراد وہ خوبصورت مخنث تھے جو کہ ترکی، بغداد، وسط ایشیا اور دیگر ممالک سے منگوائے جاتے تھے۔ خواجہ سرا کو محل سرا کے اندر مختلف ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں۔ ان کو بیگمات کے سامنے آنے کی اجازت ہوتی تھی۔ کتاب دار: عہد سلاطین دہلی میں اکثر سلاطین مطالعے کا شوق رکھتے تھے۔ اس مقصد کے لیے ان کے ذاتی کتب خانے ہوتے تھے۔ کتب خانے کے نگران کو کتب دار کہا جاتا تھا۔ چاشنی گیر: شاہی محل میں ایک بہت وسیع باورچی خانہ ہوتا تھا، جس میں روزانہ سینکڑوں افراد کے لیے انواع و اقسام کے کھانے تیار کیے جاتے۔ چاشنی گیر شاہی باورچی خانے کا نگران اعلیٰ تھا۔ فراش: فراش کا کام شاہی محل کے ساز و سامان کی نگرانی کرنا اور ان کا حساب کتاب رکھنا تھا۔ شراب دار: شراب دار کی ذمہ شاہی محل میں مشروبات کا انتظام و انصرام کرنا تھا۔ حاکمہ حرم: محل سرا کے اندر بے شمار خواتین اور کنیزیں کام کرتی تھیں۔ حاکمہ حرم ان خواتین کے جملہ امور اور ضروریات کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ ساقی خاص: سلطان کو مشروبات پیش کرنے والا ساقی خاص کہلاتا تھا۔ کور بیگ: کور بیگ سلطان کے ذاتی اسلحے کا ذمہ دار تھا۔ تشت دار: تشت دار سلطان کے غسل کا اہتمام کرتا۔ آغچی: سلطان کا ذاتی خادم آغچی کہلاتا تھا۔ مشعل برادر: مشعل برادر محلات میں روشنی کا اہتمام کرتے تھے۔
دبیر سرا وہ عہدیدار تھا جو محل سرا میں جاری کیے جانے والے تمام احکامات اور خط و کتابت کو رجسٹر میں درج کرتا تھا۔ شاہی نجومی محل سرا میں شاہی نجومی ہوتا تھا جو کہ شہزادوں اور شہزادیوں کی پیدائش پر ذائچے بناتا اور خوابوں کی تعبیریں بناتا تھا۔ ملک الحکماء وہ شاہی حکیم جو سلطان اور شاہی خاندان کے افراد کا علاج کرتا تھا ملک الحکماء کہلاتا تھا۔ لہردار وہ عہدیدار تھا جو کہ سلطان کو پیش کیے جانے والے پانی پر مہر تصدیق لگاتا تھا۔ شاہانہ بیرو کشتی اس منظم کو کہتے تھے جو کہ دریا پر منعقد کیے جانے والی تقریبات کا اہتمام کرتا تھا۔ علاوہ ازیں وہ جنگ و امن کے زمانے میں شاہی فوج کو دریا عبور کرنے میں مدد بھی کرتا تھا۔ سر چھتردار جلوس میں شامل چھتری برادروں کی منتظم آلہ کو کہا جاتا تھا۔ زمانہ شہزادگی میں سلاطین کو نہ صرف اعلیٰ تعلیم دلوائی جاتی بلکہ ان کو جدید فنون حرب سے بھی آراستہ کیا جاتا۔ تعلیمی نصاب میں مذہبی تعلیم، ادب، خطاطی، فلسفہ، تاریخ اور اخلاقیات شامل تھے۔ سلطان اور شاہی خاندان کے دیگر افراد قیمتی لباس زیب تن کرتے تھے۔ سلطان حرم سرا میں کرتا اور شلوار پہنتا تھا جبکہ بیگمات، شہزادیاں اور کنیزیں کم خواب، سمور، زر بافت، ریشمی، ململ، اونی اور سوتی لباس پہنتی تھیں۔ شاہی باورچی خانے میں 2 قسم کے کھانے تیار کیے جاتے۔ اعلیٰ قسم کا کھانا سلطان اور اس کے مہمانوں کے لیے ہوتا اور عام قسم کا کھانا شاہی خاندان کے افراد، علماء اور امراء کے لیے ہوتا تھا۔ شاہی محل کی بیگمات اور دیگر خواتین بناؤ سنگار بھی کرتی تھیں۔ اس مقصد کے لیے وہ نہ صرف ٹکا، بندے، لونگ، مالا، گلو بند اور پردے وغیرہ بھی پہنتی تھیں۔ محل سرا میں سلطان اپنی تفریح طبع کے لیے ذاتی مجالس بھی منعقد کرتا تھا جس میں موسیقار اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے، شعراء قصیدہ خوانی کرتے تھے، ظریف اپنے لطائف سناتے تھے اور ناچنے والیاں رقص پیش کرتی تھیں۔ ان مجالس کے دوران شراب نوشی بھی کی جاتی تھی۔ مجلس خلوت میں سلطان اور اس کے ہمراز ساتھی مثلا وزیر، امیر حاجب، کوتوال، وکیل وغیرہ شامل ہوتے تھے۔ سلطان کی شاہی حیثیت سلطان ریاست کا مقتدر اعلیٰ تھا۔ ایران کے ساسانی بادشاہوں کی طرز پر سلطان کو درج ذیل حقوق حاصل تھے جو اس کو دیگر امراض سے ممتاز کرتے تھے۔ خطبات تخت نشینی کے وقت سلاطین دہلی کچھ القابات اختیار کر لیتے تھے جن سے ان کی شان و شوکت، قوت و سطوت اور اختیارات کا اظہار ہوتا تھا۔ مثلا محمد غوری نے اپنا لقب شہاب الدین غوری رکھا تھا، التمش نے شمس الدین کا لقب اختیار کیا، اس طرح بلبن نے غیاث الدین کا لقب اختیار کیا تھا۔ تاج و تخت سلطان ایک دربار منعقد کرتا تھا جس میں وہ ایک قیمتی تخت پر بیٹھتا۔ یہ تخت مربع نما ہوتا اور اس کے 4 پائے ہوتے تھے۔ تخت کے اوپر سنہری چھتری ہوتی تھی۔ سلطان اپنے سر پر قیمتی تاج رکھتا تھا جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوتے تھے۔ خطبہ تخت نشینی کے بعد ملک بھر میں جمعہ اور عیدین کے خطبوں میں سلطان کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا۔ اس کا مقصد سلطان کی بالادستی کو ظاہر کرنا تھا۔ علامات شاہی چند علامات سلطان کو دوسرے افراد سے ممتاز کرتی تھی۔ ریاست میں اگر کوئی دوسرا شخص ان امتیازات کو اختیار کرتا تو اسے کڑی سزا دی جاتی تھی۔ شاہی علامات درج ذیل تھی۔ نوبت یعنی شاہی نکارہ جو کہ ایک علامت تھی، یہ دمامہ، دہل، نفی اور سنگ وغیرہ پر مشتمل ہوتا تھا اور دربار یا محل میں سلطان کی آمد پر بجایا جاتا۔ اس کے علاوہ علم یعنی شاہی جھنڈا جس پر حلال یا مچھلی کا نشان لگا ہوتا۔ چھتر سے مراد وہ قیمتی چھتری تھی جو کہ جھالردار تھی اور جس پر جوہرات مزین ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ صاحبان یا آفتاب بھی سرخ رنگ کا ہوتا تھا۔ یہ 1 گز لمبا اور بیگی شکل کا ہوتا تھا۔ خاص برادر اس کو اٹھا کر شاہی سواری کے برابر میں چلتے تھے۔ کوکبہ غلاب کی شکل کا ہوتا تھا۔ 2 کوکبے دربار شاہی میں آویزاں رہتے تھے۔ طراز سے مراد قیمتی کپڑے کا وہ ٹکڑا تھا جس پر سلطان کا نام گڑا ہوتا تھا۔ سکے یا مسکوعات
صرف سلطان ہی اپنے نام کے سکے جاری کر سکتا تھا۔ وہ عام طور پر تخت نشینی کے وقت یادگاری سکے جاری کرتا تھا۔ ان پر ایک جانب خلیفہ وقت کا اور دوسری جانب سلطان کا نام کندہ ہوتا تھا۔ علاوہ ازیں اہم فتوحات کا جشن منانے کے لیے بھی سکے جاری کیے جاتے تھے۔ درباری آداب: سلاطین دہلی پرشکوہ دربار منعقد کرتے تھے۔ سلطان یہ دربار دارالحکومت دہلی میں یا مہمات کے دوسرے شہروں میں منعقد کرتا تھا۔ دربار میں تمام شہزادوں، امرائے سلطنت اور تمام عہدیداروں کی نشستوں کا اہتمام ہوتا تھا۔ ان درباروں میں آداب شاہی کا خیال رکھا جاتا تھا۔ ایسے موقعوں پر سلطان امراء اور علماء کو خلعت شاہی عطا کرتا تھا اور لوگوں پر انعامات کی بارش کرتا تھا۔ دربار متعدد کٹہروں پر مشتمل ہوتا تھا۔ شاہی تخت چاندی کے کٹہروں کے اندر ہوتا تھا، جبکہ بیرونی دوسرا کٹہرہ امراء کے لیے مخصوص تھا۔ ان دونوں کٹہروں کے باہر عام لوگ بیٹھتے تھے۔ تخت سے 120 گز کے فاصلے پر نگارہ ہوتا تھا۔ لوگ دربار کے اندر داخل ہوتے وقت تعظیم سے جھک جاتے تھے۔ سلطان کے دربار خاص میں صرف مخصوص امرائے سلطنت داخل ہو سکتے تھے۔ درباری عہدے: سلاطین دہلی کے زمانے میں ذیل درباری عہدے تھے۔ سلطنت کے اراکین: وکیلدار، امیر حاجب، جاندار، نقیب، صلاح دار، خاصہ دار۔ سلطنت کے اراکین: سلطنت کے اراکین میں شہزادے، امراء، علماء کرام اور حکومت کے اعلیٰ عہدیدار مثلا نائب المملکت، صدر الملک، صدر الصدور اور کوتوال وغیرہ شامل تھے۔ وکیلدار: وکیلدار شاہی محل کا منتظم اعلیٰ تھا۔ وہ شاہی محل، شاہی باورچی خانے اور شاہی استبل کا نگران تھا۔ وہ شہزادوں اور شہزادیوں کی تعلیم و تربیت کا بھی ذمہ دار تھا۔ عام طور پر سلطان دہلی کسی خاص جاندیدہ اور عالم فاضل شخص کو وکیلدار مقرر کرتا تھا۔ وکیلدار کے لیے ایک علیحدہ دفتر ہوتا تھا۔ محل کے تمام اخراجات، سلطان کے ذاتی عملے کی تنخواہیں اور وظائف کے تمام اخراجات اس کی ذمہ داری تھی۔ محل سرا کے تمام افراد، عہدیدار، ملازمین اس کی دست نگر ہوتے تھے۔ امیر حاجب: امیر حاجب کو باربک کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ وہ ایک اعلیٰ فوجی افسر ہوتا تھا جو کہ درباری تقریبات کا اہتمام کرتا تھا۔ وہ سلطان کے تمام احکامات اور خواہش مند افراد کو شرف باریابی حاصل کرنے میں مدد دیتا تھا۔ ان کاموں میں نائب الامیر حاجب اس کی معاونت کرتا تھا۔ امیر حاجب میدان جنگ کا دھنی ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جنگی مجلس شورا کا اہم رکن تصور کیا جاتا۔ جاندار: سلطان کے حفاظتی دستے کے سپاہی جاندار کہلاتا تھا۔ اس کے افسر اعلیٰ کو سر جاندار کہتے تھے۔ جاندار میں شامل تمام سپاہی سرفروشی میں بے مثال ہوتے تھے۔ یہ باروب شخصیت کے مالک ہوتے تھے۔ خوبصورت وردی میں اور بھی جالب نظر بن جاتے تھے۔ جاندار وارانہ شمشیر لے کر سلطان کی حفاظت کرتے تھے۔ نقیب: نقیب دربار میں سلطان کی آمد کا اعلان کرتا تھا۔ جب سلطان کی سواری جلوس میں جاتی تو وہ سر پر قلعہ پہنے اور ہاتھ میں طلائی چھڑی لیے سلطان کی آمد کی اطلاع بلند آواز میں دیتا تھا۔ صلاح دار: صلاح دار ان سپاہیوں کو کہتے تھے جو کہ مسلح ہو کر بڑی تعداد میں سلطان کے دربار میں موجود رہتے تھے اور سفر کے دوران بھی ان کی حفاظت کرتے تھے۔ اس دستے کے کمانڈر کو سر صلاح دار کہا جاتا تھا۔ خاصہ دار: خاصہ دار کا کام سلاطین کے اسلحہ اور زر بختر کی دیکھ بھال کرنا تھا۔